سورۃ القصص کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب، صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں اس حال میں کہ خوف زدہ تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کہ اچانک ہی وہ شخص جو کل مدد مانگ رہا تھا، یستصرخ، آج پھر مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، کوئی شک نہیں کہ تو بھی کھلا ٹیڑھا آدمی ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی، جب ارادہ کیا کہ پکڑے اس کو، هو عدو لہما، جو کہ ان دونوں کا دشمن ہے۔ قال یا موسیٰ، وہ کہنے لگا ہے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو مجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک جان کو قتل کیا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، کچھ نہیں تو یہی چاہتا ہے کہ تو زمین میں زبردست بن جائے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرانے والوں میں سے بن جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے دو بندوں کو دیکھا جو آپس میں جھگڑ رہے، ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی۔ بنی اسرائیلی ویسے بھی مظلوم تھے، اور اس مقام پہ بھی آپ نے دیکھا کہ فرعونی اس بنی اسرائیلی پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کو بچانے کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کے ایک مکہ مارا۔ اللہ کے نبی کی طاقت تھی اور اس شخص کی موت آئی ہوئی تھی۔ عام طور پہ مکے سے انسان مرتا نہیں، لیکن وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ حربی کافر تھا، حربی کافر کا مطلب یہ کہ ایسا کافر نہیں تھا کہ جس سے آپس میں معاہدہ ہوا ہوتا ہے، صلح سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ایک صلح سے رہتے ہیں، تو ان کو مارنا تو جائز نہیں۔ لیکن کسی ایسے علاقے میں جب بندہ ہو جہاں پہ کفار سے لڑائی چل رہی ہو، تو ایسے ماحول میں اگر
کافر کو کوئی مسلمان مار بھی دے تو وہ مباح الدم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی، یہ ظالم تھے، یہ کافر تھے۔ ایسے ماحول میں اگر قتل ہو بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت کرنا بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک چیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ عہد کیا کہ آئندہ کسی بھی مجرم کا حمایتی میں نہیں بنوں گا۔ اور پھر ظاہر ہے قتل ہوا ہے، وہ بنی اسرائیلی تو وہاں سے کھسک گیا، نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کیسے اس لاش کو دفن کیا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بھئی وہ بندہ گیا کہاں؟ بعض رات فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لاش کو چھوڑا اور چلے گئے، تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چلا بھی بندہ قتل ہوا ہے، قاتل کون ہے؟ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ شہر بھر میں اعلانات ہو رہے ہیں، تفتیش ہو رہی ہے کہ بھئی اس کو کس نے قتل کیا، کس نے مارا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، وہ بندہ بھی چلا گیا۔ رات انہی حالات میں گزری۔ ایک قتل پہ اس قدر گویا کہ شہر بھر میں تفتیش شروع ہو گئی۔ اس سے یا تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی حکومت اور سلطنت میں قتل و غارت گری ہوتی نہیں تھی، امن اور سکون تھا، تو ایک قتل پہ ایسی کھلبلی مچ گئی، یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل اگر ہوتے تھے تو بنی اسرائیلی ہوتے تھے، فرعونی قتل نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے کسی طبقے کو، بڑے طبقے کے کسی بندے کو اگر قتل اس کا ہو جائے تو ساری تھر تھلی مچ جاتی ہے، اور غریب آدمی، کمزور آدمی روزانہ کئی مرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ صورتحال شاید وہاں پہ بھی تھی، فرعونی قتل ہوا تھا تو لہٰذا کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ اس کو کس نے مار دیا، اس کو کس نے مار دیا، لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے۔ رات گزر گئی، اگلا دن چڑھا، موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی شہر میں اس حال میں کہ وہ خوف زدہ تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا؟ بعض رات نے تو فرمایا کہ یہ خوف تھا اللہ رب العالمین کا، اللہ پاک سے ڈر رہے تھے کہ مجھ سے جو یہ غلطی ہو گئی ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ اور بعض رات فرماتے خائفاً، یہ خوف اس گورنمنٹ کا ہی تھا، فرعون کا ہی تھا، اور خوف اس چیز کا تھا کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے اور میں بلا وجہ ہی اس گناہ کے اندر دھر نہ لیا جاؤں اور یہیں پہ میرا معاملہ ختم نہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے آثار و علامات یہ آ رہی تھی کہ آپ سے بھی ہم نے بڑا کام لینا ہے۔ تو یہ خوف زدگی کا عالم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے خوف زدہ ہو جانا یہ اللہ کے نبیوں کی شان کے خلاف نہیں، نہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی اچانک مصیبت سے ڈر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بندہ، اس کو جو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کسی کا توکل ہو سکتا ہے؟ کوئی توکل والا نہیں، لیکن اس کے باوجود خوف بھی وہاں جمع ہے، بھروسہ بھی پورا ہے اور خوف بھی ہے۔ یہ ترقب، انتظار کر رہے تھے کہ اب ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابھی وہ اسی حال میں اس شہر میں چکر لگا رہے تھے یا پھر رہے تھے یا اس شہر میں دوبارہ آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہی بندہ بنی اسرائیلی جو کل مدد کے لیے بلا رہا تھا وہ آج پھر مدد کے لیے چلا رہا ہے، وہ پھر کسی کے گلے پڑا ہوا ہے۔ جو کل کسی فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا
آج پھر کسی فرعونی کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہوا تھا اور پھر لڑ رہا تھا، اور وہ پھر مدد کے لیے چلا رہا تھا کہ موسیٰ میری مدد کرو، موسیٰ میری مدد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو بہرحال ہر طرح کی صورتحال میں مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اس کی طرف بڑھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی ڈانٹا، اور اس کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا انک لغوی مبین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خدا کے بندے تو ہی بڑا ٹیڑھا آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ پنگا لے رہا ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج پھر تو ہی لڑ رہا ہے۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ یہ شخص بھی جھگڑالو ہے، چلو وہ تو ظلم کرتے ہی ہیں، تو جب ظالم ظلم کر رہے ہوں تو مظلومین کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ظالموں کو ظلم سے روکے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ خام خواہ کے پنگے سے بھی بچے، نہ ہی ظالموں کے چنگل میں آئے۔ تو اس کو بھی ڈانٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی تو بھی بڑا ٹیڑھا ہی آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ پنگے لے رہا ہے۔ اب یہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو کہا ضرور، لیکن اس کی طرف نہیں بڑھے اس شخص کی طرف جو فرعونی اس پہ ظلم کر رہا تھا۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ہاتھ بڑھایا اس شخص کی طرف جو دونوں کا دشمن ہے، ان دونوں کا دشمن ہے، دونوں کا دشمن یعنی وہ فرعونی جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن اور اس بنی اسرائیلی کا بھی دشمن، چونکہ دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو وہ ان دونوں کا دشمن تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نادان نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میری طرف دیکھ کے گھور رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ تو بڑا ٹیڑھا آدمی ہے، اب جو یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں۔ اور کل کی صورتحال بھی اس کے سامنے تھی کہ ایک مکہ مارا تو بندہ مر گیا، تو یہ گھبرا گیا کہ بھئی اب میری طرف آئے اور مجھے مکہ لگا تو میں تو گیا پھر۔ تو یہ نادان کہنے لگا اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ تو مجھے بھی ایسے ہی مارنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک بندہ مار دیا تھا، جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا مجھے بھی ایسے مارنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات سن کر جو فرعونی ظلم کر رہا تھا وہ تو وہیں ٹھہر گیا، اس کو تو پتہ چل گیا کہ جو کل والا قتل تھا اس کا قاتل ہے کون۔ اب یہ تو چھپی ہوئی بات تھی اور اس نادان نے وہی بات ظاہر کر دی، اس نے بھانڈا پھوڑ دیا بیچ چوراہے کے کہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا اس کا قاتل بھی یہی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے قتل کیا، ان کے ہاتھ سے مرا ہے۔ چنانچہ وہ تو وہاں سے وہ بھی چلا گیا، بنی اسرائیلی بھی کھسک گیا، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے رہ گئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تیرا پروگرام یہی ہے کہ تو یہاں زمین کے اندر جابر بنے، تو یہاں پہ اب طاقتور بننا چاہتا ہے، اب تو زمین والوں کو اسی طرح گویا کہ قتل کرنا چاہتا ہے جیسے پہلے فرعون قتل کرتا تھا۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، تو یہ کیوں نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے بنے۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری طرف ہی آ رہے اور مجھ مظلوم کو ہی مارنا چاہتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو آج پھر اس کو ہی بچانے آ رہے تھے، اس کو ہی چھڑانے آ رہے تھے، کیونکہ ظلم تو آج بھی وہی فرعونی کر رہا تھا بنی اسرائیلی بھی۔ لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نادان دوست سے ایک سیاںہ دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ نادان دوست تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے باوجود اور اس بات کو دیکھنے کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہر حال کے اندر مظلومین کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے، اس نے پھر بھی بیچ چوراہے کے یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب معاملہ یہ جو شخص تھا اس نے جا کے فرعون کو آگاہ کر دیا، بتلا دیا،
کہ جی وہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا، اور وہ جو کل قتل ہوا تھا وہ بھی فرعون کے دربار کا خاص آدمی تھا، وہ باورچی تھا اس کے گھر کا، کہ وہ جو بندہ ہمارا باورچی کل قتل ہوا تھا اس کا قاتل مل گیا ہے۔ کون ہے قاتل؟ کہ وہ قاتل وہی موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ بات جب وہاں تک پہنچی تو فرعون نے فوراً لوگوں کو بلایا، شورا بلائی، مشورہ بلایا، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر مشورے سے جو فیصلہ کیا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔